من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله مولانا العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَتِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الاعراف کی 204ویں آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو بڑی غور سے سنو اور وَأَنصِتُوا خاموش رہو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اس لیے جو ہے قرآن کی جب کبھی تلاوت آپ سنو تو بالکل خاموش رہو اور غور سے سنو، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ آیت کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ادب اور تعظیم کرنے کی اور قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہمارے درمیان ہمارے حیدرآباد کی ایک جانی مانی شخصیت جناب لقاء الحق صاحب ہیں جو اقبال شناسی کے بڑے ماہر ہیں اور وہ آج ہمیں مخاطب کر رہے ہیں المانیہ کی ادب میں تحریک مشرقی. المانیہ کہتے ہیں جرمنی کو عربی میں. تو یہ اسی کے تعلق سے کہ وہاں کی ادب میں مشرقی زبانوں کی کیا اثرات ہوئے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ سے سنیں گے. یہ ہمارے اقبال شناسی کی 1060ویں محفل ہے اور آج 5 جنوری 2022 کو ہم کانفرنس ہال جامعہ مسجد عالیہ میں
منعقد ہو رہی ہے. ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آج، اور گزارش کرتا ہوں میں جناب لقاول صاحب سے کہ وہ مخاطب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائیو، السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم اللہ. میرے بھائیو، آج کا عنوان ہے المانوی ادب میں تحریک مشرقی. یہ جو ہے وہ عنوان ہے جس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے پیام مشرق کے دیباچے میں اس موضوع پہ کلام کیا ہے. اور بقول علامہ اقبال کے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بسیط اور ایک مفصل کتاب لکھنا چاہتے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ مواد جو انہوں نے جرمنی میں اکٹھا کیا تھا وہ یورپ سے واپس آتے ہوئے کھو گیا. اور اقبال کو جتنا اپنے ان کے حافظے کے اندر جو کچھ محفوظ تھا، اسی کی بنیاد کے اوپر اقبال نے پیام مشرق کا دیباچہ لکھا. اقبال کی عادت نہیں تھی کہ وہ اپنی کتابوں کے اوپر دیباچہ لکھتے، صرف 2 ہی کتابوں پہ انہوں نے دیباچہ لکھا، ایک پیام مشرق کے اوپر اور ایک اسرار خودی کے اوپر. خیر، میں آپ کو آج کے عنوان کے تعلق سے میں پہلے سمجھتا تھا کہ میں یہ 40 منٹ میں اس عنوان کو میں کور کر دوں گا، مگر جب میں نے احاطہ کرنا شروع کیا اس پورے اسٹف کا، اس پورے مواد کا، تو مجھے لگا کہ تقریر ادھوری رہ جائے گی اگر میں تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہ دوں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے عنوان کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دوں. آج ایک کور کر دوں، اس کے بعد نیکسٹ اگلی جو ہے نشست میں کور کروں. اس کی وجہ دراصل آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہے، اب ہر ہمارے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد ان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آج ہیں، چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، یورپین ہوں، کہ کوئی بھی ہوں، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ سب اولاد آدم ہیں. اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا جس سے کہ جو ہے نا انسان وجود میں آتا. تو اسی طریقے سے اگر ہم لوگ تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ عقیدہ ہمارا خود اپنا ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ گیتا میں بھی، اپنشد کے اندر بھی، اور ہندو فلسفی کے اندر بھی اسی طریقے کا مورالس اتنی ڈیٹیل میں نہیں جتنی کہ قرآن نے جو ہے بیان کیا ہے، بلکہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی جو ہے نا مہادیو کٹمبکم جو ہے، جو ان کا عقیدہ ہے کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں. وہ عقیدہ ہر جگہ ملتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان شروع ہی سے غور و خوض کرتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الرحمن، اللہ بہت ہی مہربان اور بڑا ہی کرم فرما ہے. اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو بولنا سکھایا. آپ دیکھیے، آپ انسان کو بولنا سکھانے کے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا. خلق الانسان
علامہ البیان. تو یہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس کو بولنا سکھایا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انسانی نسل پھیلتی گئی اور مختلف خطۂ ارض کے اندر جگہ جگہ وہ انسان بستا چلا گیا. کیونکہ جب زندگی کے وسائل محدود ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اضافہ ہو جاتے ہیں، تو انسان نقل مکانی کے اوپر مجبور ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ آج بھی آپ اتنے زیادہ لوگ آج امریکہ کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری جنریشن جو ہم لوگوں نے جو ہے وہ یورپ کا اور عرب ممالک کا رخ کیوں کیا؟ کہ ہم بہتر وسائل زندگی کی تلاش کے اندر ہم جو ہے جاتے ہیں. انسان جب جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ تنہا نہیں جاتا، اپنے ساتھ بہت کچھ لے جاتا ہے. اپنے ساتھ وہ اپنا طرز بیان لے جاتا ہے، اپنے ساتھ وہ اپنی معاشرت لے جاتا ہے، اور اپنے ساتھ اپنی جو ہے وہ جو اس کی سوچ اور فکر اور اس کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ سب اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے دوسری جگہ. اور یہ ساری چیزوں کے اوپر جو آج ہم غور کریں تو یونیورسٹیز کے اندر جو لوگ سوشیالوجی پڑھاتے ہیں اور جو لوگ لنگوسٹک پڑھاتے ہیں، جو لوگ دوسرے بہت سے مضامین پڑھاتے ہیں، وہ لوگ ان ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں. مگر اصل چیز کیا ہے کہ وہ علم صرف ان لوگوں تک محدود ہے، ان پروفیسرز تک اور ان طالب علموں تک جو وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں. انسانی عام زندگی کے اندر اس کا کوئی اثر ہوتا ہوا ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے عام انسانوں کے اندر اس فن کے جاننے والے بہت کم ہیں. ہمارے زمانے میں جو نظام تعلیم تھا، اور وہ نظام تعلیم اب تو بالکل ہی چینج کر دیا گیا، مگر اس زمانے میں پھر بھی ہمارے پرانے نصاب تعلیم کا کچھ نہ کچھ تو پرتو، کچھ نہ کچھ تو اثر اس کے اوپر نظر آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں جب پڑھتا تھا تو 9ویں جماعت میں ہماری جو اردو کی کتاب تھی اس کے اندر ایک ڈاکٹر عبدالحق صاحب کا ایک مضمون تھا. اس میں انہوں نے ایک ایسے اچھوتے ٹاپک کے اوپر انہوں نے بات کی کہ زبانوں کا اثر اور ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں کس طریقے سے آتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد اردو بولنے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم لوگ دوسری زبانوں کے الفاظ اردو میں استعمال کرنے سے پرہیز مت کرو، اور بلا تکلف ان الفاظ کو استعمال کرو، کیونکہ یہ زبان کو وسعت دیتی ہے اور ایسے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہم کو آمادہ کرتی ہے کہ جو خیالات ہماری اپنی زبان میں ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے. میں آپ کو جو ہے وہ ہمارے اردو ادب سے ہی، میں اس سے پہلے بھی میں جب داغ دہلوی کا مرثیہ جو اقبال نے لکھا تھا، جب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اس میں اقبال نے کہا کہ گیسوئے اردو ابھی ملت پذیر شامہ ہے، اور وہ بتایا کہ اردو کے اندر پاور آف ایکسپریشن کے لیے اتنی گنجائش نہیں ہے جتنی کہ اقبال کے خیالات کے اندر جو وسعت تھی اس کو سمیٹنے کا اردو کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی. اور یہی چیز آپ دیکھیے، اسی واسطے انہوں نے ایک دم سے اردو سے جو ہے فارسی کے اوپر سوئچ آف کر دیا، اور آج جو ہے وہ اقبال کی 4-5 کتابیں فارسی کے اندر ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے
کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اللہ کا کلام ہی پڑھنے کی توفیق زیادہ نہیں ہوتی ہے، چاہے کہ وہ فارسی زبان سیکھ کے اقبال کا کلام فارسی میں پڑھیں، یہ نہیں جو ہے ممکن ہے آج کے دور میں۔ یہاں تو چھوڑیے، ہم جو ہے یہ خیال کرتے تھے کہ پاکستان میں کم از کم جو ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ وہاں کے لوگ عربی اور فارسی پڑھیں گے، مگر وہاں پہ بھی کوئی مجھے ویسا کوئی ادبی ڈیولپمنٹ آج کی تاریخ تک کے مجھے تو نظر نہیں آیا۔ وہاں کے بہت سے انٹلیکچوئل سے میں ملا ہوں اور دیکھتا ہوں تو جو ہے وہ نہیں نظر آتا۔ خیر، میں جو بات بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر انہوں نے ایک مثال دی، اس کے اندر چند مثالیں دی، انہوں نے مثالیں دے کے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ڈاکٹر عبدالحق۔ میرے خیال میں آپ لوگ ڈاکٹر عبدالحق سے واقف ہوں گے، بابا اردو جن کا لقب تھا، جن کو نظام آف حیدرآباد نے بابا اردو وہ لقب دیا تھا، اور وہ نہ ہی صرف یہ لقب ان کو نظام نے دیا تھا بلکہ پاکستان میں بھی ڈاکٹر عبدالحق کو بابا اردو ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے جو نصیحت کی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اب جیسا کہ تھرمامیٹر ہے، وہ آلہ جس سے ہم اپنا بخار ناپتے ہیں، تو تھرمامیٹر کے لیے جو نظام کا ہمارا دارالترجمہ تھا، مشہور دارالترجمہ، جس کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ خیر، اس دارالترجمے میں عثمانیہ یونیورسٹی کے پورا نصاب اردو میں تھا، تو اردو کے اندر سائنس کی کتابیں لکھنے، میڈیسن تک اردو میں پڑھانا شروع کر دیا تھا انہوں نے، انجینئرنگ تک میڈیسن میں اردو میں پڑھانا شروع کیا تھا۔ یہ سارے علوم کو جب وہ اردو میں پڑھانا شروع کیا تو ان کو یہ ہوا کہ مترجمین کی ضرورت پڑی، اور سارے ہندوستان سے جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے سب کو بلا کے نوکری دے دی یہاں، اور ایک بہترین دارالترجمہ قائم کیا۔ اور جوش ملی آبادی جیسے، عبداللہ امادی جیسے لوگ، یہ سارے بڑے بڑے اس زمانے کے جو اہل علم تھے، ان سب کو، پروفیسر خلیفہ عبدالحکیم صاحب کو، ان کو سب کو بلا کے یہاں پہ دارالترجمے میں کام دیا اور ان کو یہاں پہ رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز تھی، اس میں انہوں نے ایک مثال دی، اور مثال بڑی پیاری مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ تھرمامیٹر ہے، ہم کو تھرمامیٹر کو تھرمامیٹر ہی بولنا چاہیے، مگر جو ترجمہ دارالترجمہ سے ہوا تھا یہاں پہ، اس کا وہ لکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے آلہ مقیاس الحرارت نام رکھا اس کا۔ اب وہ اتنا سخت عربی انفلوئنسڈ ترجمہ تھا کہ ہمارے عام آدمی کو، اردو بولنے والے کو ہضم ہونا ذرا مشکل تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ بہتر ہے آپ کی اردو زبان کے لیے تھرمامیٹر کو آپ تھرمامیٹر ہی کہیں، اس سے اردو کے تشخص کے اوپر اور اردو کے جو کمانڈ ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر وقت جب ہم فارسی سے اور اس سے جب اردو کا تقابل کرتے ہیں تو اردو ایک نئی زبان ہے، اور اردو کلاسیکل زبان نہیں ہے، اور ہمارے پاس جس قسم کے خیالات کا اظہار ہمارے پاس کے انٹلیکچوئلس کو کرنے کا وہ تھا، عادت تھی، وہ اردو اس کی متحمل نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے علماء تھے وہ ساری کی سارے پوری کتابیں وہ لوگ عربی بھی میں لکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تصانیف یا تو عربی میں ہیں یا تو فارسی میں ہیں، اور ویسی ہی مولانا حمید الدین فراہی کی بہترین تفسیر پوری کی پوری عربی میں ہے۔ اگر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کو اللہ توفیق نہیں دیتا
تو اتنا بڑا علمی کارنامہ جو مولانا فراہی نے انجام دیا ہے وہ عربی ہی کے اندر رہ جاتا ہے اور عرب لوگ ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور آج ہماری جنریشن یا ہم تو اس سے کوئی اتنا استفادہ نہیں کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اس کو اردو قالب میں ڈھالا. اور یہ اردو کے اندر لکھنا، میں آپ کو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میری کسی تقریر میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ جب ہماری تاریخ لکھنے کے لیے ہمارے پاس کے انٹلیکچوئلس آگے بڑھے تو ان کے پاس بیان کی اتنی اردو کے اندر اتنی ان کو وہ نظر آئی. لکھتے ہیں کہ جو ہے نا ایک جگہ کہ عجم کا شاہنامہ بس وہ فردوسی کا حصہ تھا، تقزل ہی کا ہنگامہ تھا، یعنی ایک قصہ تھا. زبان پہلوی کی ہم زبانی ہو نہیں سکتی، ابھی اردو میں پیدا وہ روانی ہو نہیں سکتی. حفیظ جالندھری جیسا شخص، جیسا شاعر جس نے 50 سال تک کے سے زیادہ عرصہ اردو کے مایہ ناز جو ایک رائٹر کی حیثیت سے متعارف رہا پورے بر صغیر ہند و پاک کے اندر، انڈیوائیڈڈ انڈیا کے اندر وہ ایک مانی ہوئی ہستی مانے جاتے تھے. جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تاریخ اسلام، منظوم تاریخ اسلام لکھنا چاہتے تھے، تو کہنے لگے کہ میری وہ بات نہیں آ رہی ہے جو فردوسی نے جو شاہنامہ جو ہے لکھا تھا، اس کی ایران کی تاریخ فردوسی نے لکھی تھی فارسی زبان میں، وہ ایک دنیا کے لٹریچر کے اندر ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے. خیر، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد یہ جو انٹریکشن انسان کا جو ہے نا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں ایک جگہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ اللہ نے یہاں بتا رہے ہیں قرآن مجید میں سورہ جو نا احزاب کے اندر کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبائلوں کے اندر اور شعوب کے اندر، گروپس کے اندر بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نسلی تفاخر کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واضح رہے یہ بات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے اندر بہترین وہ ہے جو تمہارے اندر سب میں زیادہ متقی ہے. تو یہ چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ جب سارے لوگ حضرت آدم کی اولاد جب دنیا کے مختلف گوشوں کے اندر پہنچ گئی، سوائے امریکہ کو چھوڑ کے پہنچ گئی، تو وہاں پہ مختلف حصوں کے اندر دنیا کے، تو ایک خاندان جو ہے وہ سینٹرل یورپ کے اندر، ایشیا کی جو یورال ماؤنٹین جو ہے وہاں پہ پامیر ناٹ کے قریب ایک بہت بڑا خاندان جس کو انڈو یورپین فیملی کہتے ہیں تاریخ داں، وہ بستا تھا. انہوں نے جو ہے وہاں پہ وہ خاندان کی، کیونکہ وہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور وہاں پہ جب ان کا پھیلاؤ ہوا، بہت زیادہ ان لوگوں کے اندر نکلے، وہاں سے جو ہے لوگ نکلے، تو انہوں نے مختلف ٹکڑیوں میں مختلف ممالک کا رخ کیا. اور اس بات کا جو ہے ہمارے RSS والے بڑے تمطرخ کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں، مگر یہ ایک تاریخ کی یعنی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آرینس جو ہے وہ سینٹرل یورپ سے آئے تھے انڈیا کے اندر، اور انہوں نے کالے ڈریویڈینس کو پیچھا کر کے انہوں نے ساؤتھ کی طرف ڈھکل دیا
اور نارتھ کے اوپر پورا قبضہ کر لیا، اور اسی لیے کمپلیکشن کے اندر نارتھ کے اور ساؤتھ کے کالے اور گورے کا اتنا فرق ہے کہ آپ دیکھ کے آپ حیرت کریں گے۔ اور برہمن جو ہے وہ یورپ سے آیا ہے انڈیا کو، یہ انڈیا کی پیداوار نہیں ہے، یہ بات آپ کو میں ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے یہ۔ اور آپ دیکھیے اسی لیے ہمارے گاؤں میں ایک کہاوت دکنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ کالا دھیڑ اور کالا بومن اور گورا دھیڑ، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی برہمن آپ کو کالا نظر نہیں آئے گا، اگر کہیں ہے تو وہ مکسڈ جو ہے نا بریڈ ہے، وہ اصلی برہمن کی بریڈ نہیں ہے وہ۔ اور اگر کہیں پہ آپ کو گورا دھیڑ نظر آئے گا تو وہ کسی گورے کی اولاد ہے، وہ اپنی جو ہے اس کا یہ نہیں ہے۔ اسی لیے کالا دھیڑ وہ دکنی جو ہے وہ ہمارے گاؤں کی طرف بولتے ہیں لوگ کہ ان کو پتیا نہیں ان کو پتیانا نہیں کبھی بھی، وہ ایسے ہی جو ہے نہ رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہے جس کو ہم دیکھیں تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اور وہ خاندان، اچھا اب آپ بتائیے کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں اس کی سائنٹیفک وجہ کیا ہے؟ کیا پروف دیا سائنسدانوں نے؟ اور سب میں بڑھ کے یہ جو لینگویج سائنس کے جاننے والے ہیں ان لوگوں نے کیا اس کے لیے کہا؟ آپ یہ دیکھیے کہ جرمن زبان اور سنسکرت کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے، اور چونکہ میں جرمن زبان کا طالب علم رہا ہوں، جرمن زبان سیکھی ہے میں نے، تو میں یہ جانتا ہوں کہ جرمن زبان کی جو گرامر ہے وہ کتنی دقیق ہے۔ اور جرمن زبان کے بالکل جو چیز میرے مطالعے میں آئی، میں سنسکرت تو جانتا نہیں، مگر جاننے والوں کا خیال یہ ہے کہ سنسکرت کی جو گرامر ہے وہ جرمن گرامر سے بہت ہی قریب ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جرمن زبان کے جو ایکسپرٹ ہیں، اور ہمیشہ دنیا میں ہر زبان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ زبان پہلے ترقی کرتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے بہت دنوں کے بعد اس زبان کی گرامر لکھی جاتی ہے۔ پہلے گرامر نہیں لکھی جاتی اور نہ لکھے جانے کی ضرورت ہے۔ گرامر زبان کی اس وقت لکھی جاتی ہے جب زبان بہت ترقی کر جاتی ہے، اور جب ایسے لوگ جو اس زبان کے بولنے والے نہیں ہیں وہ زبان بولنا چاہتے ہیں، تو ویسی صورت میں گرامر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم کو انگریزی گرامر کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ انگریزی ہمارے لیے ایک فارن لینگویج تھی، اور ایک فارن لینگویج کو صحیح طور پہ اس کا املا، انشاء، اس کا ڈکشن، اس کا ساری چیزیں یہ کرنے کے لیے ہم کو زبان کی گرامر کے اوپر اچھے طریقے سے دسترس جب تک نہیں ہوئی ہم نہیں جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ اور اب اردو کا حال وہی ہے، ہم بالکل جو ہے نا مطلب کہ وہ دیکھیے کہ ہزاروں مسٹیکس جو لوگ اردو کو نہیں جانتے ہیں، جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، جب وہ اردو بولتے ہیں تو برابر نظر آتا ہے کہ وہ مذکر اور مؤنث میں ہزاروں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ دیکھیے کہ ایک بڑی مضحک خیز نظم جو ہے میرے خیال میں اکبر الہ آبادی نے لکھی، وہ انہوں نے جو ہے نا لکھا کہ مولوی کی بیگم کا دوپٹہ جو ہے وہ مذکر ہے،
اور مولوی کی داڑھی مونس ہے. آپ بتائیے کہ جو ہے وہ یہ بات ہے کہ نہیں؟ داڑھی ہمارے پاس مونس استعمال ہوتی ہے اردو میں. ہم کوئی بولتا ہے کہ آپ کا داڑھی جو ہے وہ بہت بڑا ہے بول کے، ہر کوئی بولے گا کہ آپ کی داڑھی بہت بڑی ہے. اور اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ آپ کا داڑھی بہت بڑا ہے تو سب ہنسنا شروع کر دیں گے کہ یہ شخص کو تو اردو ہی نہیں آتی ہے. تو یہ مذکر اور مؤنث کا فرق جو ہے وہ جرمن زبان میں بہت زیادہ ہے. کاٹا جو جس سے کھاتے ہیں وہ لوگ وہ مخنث ہے، چھری مذکر ہے اور چمچہ مؤنث ہے. اب بتائیے آپ کے کتنا محنت کرنا پڑے گا ایک شخص کو جو جرمن زبان سیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنے جو ہے وہ طریقے سے کہ مذکر اور مؤنث سیکھے. یہی حال سنسکرت زبان کا ہے. اس لیے آپ لوگوں کے علم میں یہ بات رہنا چاہیے کہ سنسکرت زبان کی جو سب میں پہلے گرامر کی کتاب لکھنے والا جرمن ہے. سنسکرت زبان کی جو گرامر جس نے لکھی ہے وہ منسٹر یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، پروفیسر شاکے. اس نے سنسکرت کی گرامر لکھی ہے. اس سے پہلے سنسکرت کی گرامر کا وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ کوئی آدمی ایسا آدمی جو نان انڈین تھا وہ کم ہی فارسی سنسکرت سیکھتا تھا. اور شاکے کو اس کی ضرورت پڑی کہ وہ سنسکرت زبان سیکھنا چاہتا تھا، تو اس نے جو ہے عربی زبان کی گرامر کا بھی وہی عالم ہے. لکھنے والے یورپینس ہیں عربی زبان کی گرامر. اور میں نے عربی کی جتنی بھی گرامر میں نے دیکھی ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سب میں بہترین عربی گرامر کی کتابیں اگر آپ کو میسر آ سکتی ہیں تو وہ جرمن زبان میں ہیں. یہ آپ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان چیزوں کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اور ایک چیز جو یہ ہوتی ہے کہ جب زبانیں ترقی کرتی ہیں اور ایک شاعر جب کوئی زبان میں اظہار خیال کرتا ہے، جب کوئی شاعر اپنی زبان میں جب کوئی اظہار خیال کرتا ہے تو وہ اپنے دور کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر زیادہ تر بولتا ہے. اور ہم سب لوگ کئی مشاعروں میں اٹینڈ کرتے ہوں گے، وہ شاعر بہت زیادہ ہٹ ہوتا ہے جو مسائل اس وقت رننگ جو پرابلمس ہے اس کے اوپر جو بولتا ہے. آپ دیکھیے کہ فوری اگر جو ہے وہ نوٹ بندی کے اوپر بولنا شروع کر دیا تھا شعراء نے ہمارے اردو کے، کئی مزاحیہ شاعروں نے بھی، سنجیدہ شاعر بھی جو ہے وہ کہنے لگے. آپ مشاعرے میں گیا تھا تو سارے شاعر ہر ایک نوٹ بندی کے اوپر کچھ نہ کچھ بولنا جو ہے ضروری سمجھتے. تو یہ شاعر کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ غافل نہیں رہ سکتا ہے اپنے اطراف کے مسائل سے، اور اس کو کوشش کر کے بہترین پیرائے میں اپنی زبان کے اندر بولنا چاہتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ایک تو وہ ہوتی ہے کہ ان مسائل کے اندر ہمارے جتنے بھی لوگ ہمارے اطراف یہ ہوتے ہیں سبھی ان مسائل سے نوٹ بندی کا اثر دیکھیے آپ ہمارے معاشرے کے ہر آدمی کے اوپر ہوا، مگر ہر آدمی کے پاس زبان میں وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے. اور جب ایک شاعر ان مسائل کے اوپر بولتا ہے، کیونکہ اس کو زبان و بیان کے اوپر قدرت ہے، جب وہ ان مسائل کو بیان کرتا ہے تو ہمارے دل کو ایک دم سے چھو لیتا ہے اور ہم بے اختیار اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ پاور آف ایکسپریشن جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے کسی انسان کو. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو
پاور ایکسپریشن دیا، بولنے کی صلاحیت دی، اپنے آپ کو اپنے جذبات کو ظاہر کرنے، اپنے جذبات کو اجاگر کرنے کی جو صلاحیت انسان کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ صلاحیت ہر انسان میں نہیں ہوتی. اس لیے شعراء جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل ہوتے ہیں، اور ان کا جو ادب اور انہوں نے جو کچھ تخلیق کیا ہوتا ہے وہ اس زمانے کا آئینہ دار ہوتا ہے. اس سے پہلے میں نے جب ابتدا میں جب یہاں پہ 2 لیکچرز دیا تھا تو اس کے اندر اس موضوع کے اوپر کچھ تھوڑا سا بولا تھا، تو ہمارے بعض دوست جو ہے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے اس بات کا ثبوت طلب کیا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے کا جو حال واجد علی شاہ کے زمانے میں، واجد علی شاہ لکھنؤ کے اودھ کے بادشاہ تھے اور وہ اردو کی خدمت کے لیے بہت زیادہ مانے جاتے ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ ہے کہ وہ انتہائی لچر قسم کا اردو لٹریچر انہوں نے تخلیق کروایا اور کیا، اور اس زمانے کے شاعر ویسے ہی تھے. وہ آپ دیکھیں کہ وہ ساڑی اور بلوز پہن کے مشاعروں میں آتے تھے اور عورت کی پوری جذبات کی عکاسی کرنا انہوں نے جو ہے شاعری کے اندر شروع کر دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ اقبال نے اس کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ہند کے شاعر، ادیب و افسانہ نگار، ہائے بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. یہ جو ہے نا اقبال نے ان کے اوپر چوٹ کی تھی اس زمانے کے ہمارے لٹریچر کے اوپر. جب میں نے یہ بات کہی تو ہمارے جو ہے بعض یہاں پہ احباب نے کہا کہ یہ بات کہ مشاعروں کے اندر شاعر جو ہے نا ساڑی اور بلاؤز پہن کے آتے تھے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں بولا میں آپ کو رام بابو سکسینہ کی تاریخ ادبیات اردو میں آپ کو لا کے دے دوں گا. ریفرنس لے کے آیا تھا میں دوسرے جب میرا لیکچر تھا، مگر وہ صاحب آئے نہیں بعد میں جو مجھے چیلنج کر رہے تھے. خیر، تو میں یہاں پہ کوئی بات بھی اس اسٹیج سے میں اپنی بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میری ادبی اور یہ میری علمی بہت بڑی ذمہ داری ہے میری کہ ہر جملہ جو یہاں سے میں آپ کے سامنے بولوں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بولوں اور اس بات کا کوئی ذکر نہ کروں جس کا میں ثبوت نہیں دے سکتا ہوں یا جو معلوم تاریخی حقائق سے ثابت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے کہ اس میں ہمارے جو شعراء ہیں ہمارے یہ ہیں، اس میں اچھا بھی ادب رہتا ہے. اقبال جیسے شاعر کو بھی پیدا کیا ہمارے اردو لٹریچر نے، غالب جیسے شاعر کو بھی پیدا کیا، اور بہت سے شعراء ہیں جو ہے وہ اکبر الہ آبادی جیسے بھی جو ہے وہ تنقید نگار بھی ہمارے اردو ادب نے ہمارے پاس پیدا کی. یہ ایک مختلف پھولوں کا گلدستہ ہے، اور وہاں پہ چند جو ہے وہ ایسے شعراء بھی ہیں جن کا کلام اپنی موت آپ مر گئے، آج نہ کوئی ان کو یاد کرتا ہے نہ کوئی ان کا کلام دہراتا ہے. صرف تاریخ ادبیات کے لوگ ہی ان کو پڑھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. مگر جو آج کلام جن کا زبان زد عام ہے وہ غالب، اقبال اور اکبر اور ایسے ہی اسی قبیل کے جو دوسرے شعراء ہیں وہ اس میں آتے ہیں. میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے آج کی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. شعر سنیے اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے اس شعر کو. وہ جو ہے یہ ہے کہ یا مردہ ہے یا نزاع کی حالت میں گرفتار، یا مردہ ہے یا نزاع کی حالت میں گرفتار، وہ فلسفہ جو لکھا نہ گیا خون جگر سے. میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا اللہ اسی کلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے جو خون جگر سے لکھا گیا ہے. جو کلام خون جگر سے نہیں لکھا گیا، جو ذہنی عیاشی کے لیے لکھا گیا،
جو صرف جو ہے نا لوگوں کے صنفی جذبات بھڑکا دینے کے لیے لکھا گیا، وہ کلام اپنی موت آپ مر جاتا ہے، اور وہی کلام ہمیشہ کے لیے دنیا میں زندہ رہتا ہے، اور بیدار قومیں اس سے انسپریشنز حاصل کرتی ہیں، اس سے اپنے جو ہے نا جذبات کو جو ہے وہ تازہ رکھتی ہیں۔ جو کلام انتہائی پاکیزہ، اسی لیے اللہ کا جو کلام ہے قرآن مجید وہ بڑا پاکیزہ تر کلام ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ سور پھونکے جانے تک اس کتاب کی وہ حفاظت کرے گا اور سب کے ہاتھوں میں وہ کلام رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسی جو ہے نا ہمارے خالق نے جو کلام تخلیق کر کے ہمیں دیا ہے، اسی نہج کے اوپر ہمیں اپنے ادب کو استوار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات۔ تعریف تو اس خدا کی ہے جس نے ہمیں ایسا موقع دیا ہے کہ بڑے بڑے اسکالرس کو ہم سن سکیں۔ منہ پہ تعریف کرنا منع ہے، لیکن پھر بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جو پرمغز خطاب آپ نے سنا، آج کے مصروف زندگی میں اس قسم کے خطابات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بعض اسکالرس جو بیرونی ممالک کے تجربے رکھتے ہیں اور جن کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، وہ اپنی مہارتوں سے ہمیں سرفراز کرتے ہیں، مگر میری جو کوشش ہے وہ میں کامیاب اسی وقت سمجھوں گا جب کہ اس میں نوجوان زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن ہے کہ صرف آپ توجہ کریں اور اپنے ساتھ کم از کم ایک نوجوان کو ساتھ لیتے آئیں، کیونکہ دور حاضر میں بعد عشاء کے عشاء بھی پڑھتے ہیں، معلوم نہیں نوجوان ہمارے گھروں کے چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں اور پھر غب بازی اور طرح طرح کے بہت باتیں، جس میں یہ تک اطلاعیں ہیں کہ بلو فلمز بھی دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ماحول میں ہم پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس جانب مدعو کریں اور ان کو ساتھ لیتے آئیں۔ یہ خود ایک بہت بڑی تبلیغ ہوگی۔ آپ اگلے محفل کے ہمارے اعلامیے آ چکے ہیں، مجھے قوی توقع ہے کہ آپ ان اعلامیوں کو لیتے جائیں گے اور اپنی مساجد میں دو طرف، ایک طرف انگلش ایک طرف اردو ہوتی ہے، وہ جو ہے لگا دیں گے۔ اب آئیں گے مغرب تک آ جائیں گے، مغرب 6 بجے تک آ رہے ہیں۔ تو اس میں جناب عثمان غنی رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارک، یہ اسماعیل صاحب جو ریٹائرڈ جج ہیں، تاریخ اسلام کی 944ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں بروز ہفتہ 8 جنوری، اور اسی طریقے سے 10 جنوری کو عصر حاضر کے چیلنجز کا حل سیرت طیبہ کی روشنی میں، ایک ڈاکٹر محمد متین الدین قادری جو آپ جانتے ہیں شریعت انفارمیشن سروس کی 841ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد 12 جنوری کو 4 شنبے دن، یعنی آج ہی کے دن، کلام اقبال میں تصور عشق، آپ کے جانے مانے نامور پروفیسر مجید بیدار محفل اقبال شناہ کی اسی کی 1061ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے، جب میں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی ایک تبلیغ ہے، تو اپنے ساتھ کم از کم اگلے محافل میں ایک نوجوان کو ساتھ لیتے آئیے۔ ہمارے مقصد کی بہت ہی بڑی کامیابی سمجھوں گا میں اس کے لیے، چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل کی برخاستگی کا اعلان کیا۔